السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں AK اسلامک ٹریزری سیرت النبی پارٹ 6۔ بی بی آمینہ کے دل میں ارماں مچل رہے تھے کہ عبداللہ اپنے نور نظر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ ان کے سبھی چہرے پر میری چاند کی پیشانی چوم کر گلناری چھا جائے گی۔ وہ پوچھیں گے نام کیا رکھا ہے میرے لاڈلے کا؟ میں شرما کر کہوں گی احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان ناموں میں عجیب نغمگی اور قیامت کی مٹھاس ہے۔ پھر میں شکایت کروں گی کہ آپ نے سفر میں اتنے دن لگا دیے، قافلے تو مکہ سے شام جا کر کبھی کے لوٹ آئے۔ وہ کہیں گے محمد، میں یثرب میں بیمار ہو گیا تھا، تمہارے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں بنو نجار کے یہاں ٹھہر گیا تھا، اچھا ہوتے ہی مکہ دوڑا چلا آیا۔ اور میں جواب دوں گی اسی کی حسرت تو مجھے رہ گئی تھی کہ میں بیماری میں تمہاری خدمت نہ کر سکی۔ میں تمہاری بیماری کی خبر پا کر بہت بے قرار تھی یا ابا محمد، دل کہتا تھا کہ میرے پر لگ جائیں، میں کیسے ہی یثرب پہنچ جاؤں۔ حضرت آمینہ کو ہر آن عبداللہ کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ اس خیال میں غرق تھیں کہ وہ عبداللہ یثرب سے اونٹوں سمیت چل دیے ہوں گے۔ ان کا ناقہ تو بہت تیز ہے، ہوا سے باتیں کرتا ہے، اور لوگ 20 دن میں یثرب سے مکہ آتے ہیں تو وہ 10 دن میں آ پہنچیں گے۔ وہ آ رہے ہیں، آ چکے، دروازے پر انہی کی پنچل میں سن رہی ہوں۔ یثرب سے قافلہ آ گیا۔ عبد المطلب قافلے والوں سے مل کر آ رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے باہر سے آ کر کہا۔ کیا کہا؟ قافلہ آ گیا اور وہ نہیں آئے؟ آمینہ کی زبان سے رک رک کر یہ لفظ نکلے۔ اتنے میں عبد المطلب آئے، چہرہ گرد آلود، بال پریشان، پیشانی پسینے میں ڈوبی ہوئی، عمامہ کے پیچ گردن میں پڑے ہوئے۔ اس حیت کو دیکھ کر ہی آمینہ کے کلیجے میں دھکا سا لگا۔ عرب ایچ پیچ سے بات کہنے کے عادی نہیں ہوتے۔ عبد المطلب آتے ہی بولے، آمینہ تو بیوہ ہو گئی، محمد یتیم ہو گیا، عبداللہ مر گیا، 2-2.5 مہینے ہوئے۔ کاش مرنے والا اپنے حسین بچے کو ایک نگاہ سے دیکھ لیتا، مگر قسمت کے نوشتے کو بدلنا انسان کے بس کا کام نہیں۔ آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد المطلب کے وہاں رہنے تک آنسو رکے رہے۔ غیرت نے جذبات کو تھامے رکھا۔ خسر کے جاتے ہی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ پاس پڑوس اور گھر کی باہر کی عورتیں بھی عبداللہ کے رونے کے لیے اکٹھی ہو گئیں۔ اس نئے غم کے ساتھ پرانی چوٹیں بھی آپ ہی ابھر آئیں۔ خواتین قریش بیان کر کر رونے لگیں، عبداللہ، تمہاری نیکوکاری کے چرچے ہر کسی کی زبان پر ہیں، اور تمہارے حسن و جمال کا شہرہ مکہ کی گلی گلی میں ہے۔ عبداللہ، فیاض عبداللہ، شریف و عفیف عبداللہ، بنو ہاشم تمہاری جواں مرگی کے غم سے نڈھال ہوئے جا رہے ہیں۔ ہائے مکہ کا چاند یثرب کی خاک میں چھپ گیا۔ حج کے لیے جب باہر سے لوگ آئیں گے تو تمہاری طرح کون ان کی تواضع کرے گا؟ عبداللہ، تمہارے بوڑھے باپ کی سفید داڑھی آنسوؤں میں بھیگ رہی ہے۔ آمینہ کا سہاگ اجڑ گیا، اس کا اکیلا پن دیکھا نہیں جاتا۔ فرط غم سے اس کی حالت غیر ہوئی جا رہی ہے، اور تمہارا احمد، محمد، ہچکیاں، مسلسل ہچکیاں، جیسے شدت جذبات نے گویائی کا گھلا گھونٹ دیا، اور اس سے زیادہ کہنے کی تاب نہیں۔ آمینہ خاموش تھیں، سکتے کا سارا عالم، جیسے یہ سچ مچ بے جان ہو گئی۔ چہرہ ستا ہوا، لبوں پر آہوں کی دھیمی دھیمی آنچ، اشکبار آنکھیں، اجھڑا ہوا سہاگ، مامتا بن کر عبداللہ کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈگر ڈگر دیکھ رہا تھا۔ بہت سے غم بیان نہیں ہو سکتے، دل کی بہت سی چوٹیں الفاظ نہیں بن سکتیں، بہت سے صدمے کہے نہیں جا سکتے۔ غم کی اصل نزاکت تو لفظوں میں آ کر اور مجروح ہو جاتی ہے۔ آمینہ کا غم بھی اسی انداز کا غم تھا، سوگوار سکوت، غم انگیز خاموشی، آنسوؤں سے واردات دل کی تھوڑی بہت ترجمانی ہو رہی تھی۔ ہائے وہ جوان بیوہ جس کا سہاگ ایکا ایکی شوہر کی موت نے کھسوٹ لیا ہو۔ آمینہ کے لال کو دودھ پلانے کی سعادت ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق مکہ کے نوزائیدہ بچوں کو لینے کے لیے باہر کی بستیوں سے دودھ پلانے والی عورتیں آئیں۔ اس کو بھی دنیا میں قدم قدم پر مایا کے پھندے لگے ہیں۔ ہر کسی کے دل میں روپیہ پیسے کا لالچ ہوتا ہے، نفع کی تمنا، سود و منفعت کی امید۔ عرب کی دائیں بھی اس جذبے سے خالی نہیں تھی، ان کے ساتھ بھی پیٹ کا دوزخ لگا تھا۔ وہ مکہ اسی تمنا سے آئی تھیں کہ مالدار گھرانوں کے بچے لے کر انعام اور اکرام سے اپنی اپنی گود بھر لیں گی،
سب نے ایسے ہی بچوں کو چن لیا جن کے ماں باپ زندہ تھے، جو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے۔ یہ دنیا بہت زیادہ ظاہر پرست اور کم نظر واقع ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ چھلکے پر جان دیتے ہیں، مغز تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھولوں کی رنگت کے سب فدائی ہیں، لیکن کوئی نہیں سوچتا کہ رنگ و بو کے اس پردے کو بھی ذرا الٹ کر دیکھیں کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ ہوس اور لالچ نے آنکھوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں۔ مجاز کیے دیوانے حقائق سے ناآشنا رہتے ہیں، بس اوپری لذتیں، لطف باطن سے بے خبر، صرف مشاہدہ صورت، معنی سے بے گانگی۔ عرب کی دودھ پلانے والی دائیاں بدقسمت اور کم نظر عورتیں مالدار گھرانوں میں پھرتی رہیں، مگر عبد المطلب کے گھر آتے ہوئے ہچکچائیں۔ عبداللہ کے در یتیم پر کسی کی توجہ نہ ہوئی، اس خیال سے کہ بے باپ کا بچہ ہے، ہمیں کیا ہاتھ آئے گا۔ بیوہ ماں خود ہی مغموم اور پریشان ہے، بیچاری ہمیں کیا دے گی۔ حالانکہ عبد المطلب قریش کے معزز سردار اور کعبے کے نگہبان ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن سیر چشمی اور فیاضی کے بدولت ان کے پاس بچتا ہی کیا ہے۔ 100 کی آمدنی اور 200 روپے کا خرچ، جب دیکھو گھر میں مسافروں کی مہمانداری ہو رہی ہے، اور حج کے موقع پر تو عبد المطلب بالکل قلاش ہو جاتے ہیں۔ سال بھر کی کمائی حجاج کے تواضع کے نظر ہو جاتی ہے۔ دائیاں قریش کے بچوں کو مکہ سے لے کر سر و سامان کے ساتھ روانہ ہوئیں۔